نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگائے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو اپنا نمائندہ بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا اور ان کے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو مسلمانوں کو گمان ہوا کہ قریش نے ان کو شہید کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مشرکین سے لڑنے کے لیے بیعت رضوان کی دعوت دی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے درخت کے نیچے بیعت رضوان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دو مبارک ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے اور اس سے دوسرے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کے لیے ان سب کے ہاتھوں کے مقابلے میں بہتر تھا. اسی لیے عورتوں کو بیعت عثمانی کیا جاتا ہے, اس کو بیعت عثمانی کہتے ہیں. عورتوں کو بیعت عثمانی کیا جاتا ہے جبکہ ماں باپ کی اجازت ہو, اگر شوہر ہو تو شوہر کی اجازت ہو, تاکہ فتنے کی جڑ ہی کٹ جائے. کوئی باہر ملک سے ای میل کرتا ہے, فون کرتا ہے, آپ کو بیعت عثمانی کر لیا, جب آپ یہاں آئیں گے جب ہم وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہو جائے گا, لیکن عورتوں کے لیے نہیں. اب جو اصل واقعہ کی عرض کرتا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے کیا ملا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھیر لیا گیا اور ظالموں نے ظلم کرنا چاہا تو مشہور ثقات تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ثقات تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں سے خطاب فرما رہے تھے. فرمایا اپنے ان دو ساتھیوں کو میرے سامنے لاؤ جنہوں نے تمہیں میرے خلاف ابھارا. چنانچہ ان دونوں کو لایا گیا گویا کہ وہ دو اونٹ ہیں یا جیسے وہ دو گدھے ہیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہارے علم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف میں سوائے بحر روما کے میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو بحر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور اس میں اس کا حصہ ہو اس خیر کے بدلے جو اسے جنت میں دی جائے گی. تو میں نے اسے اپنے ذاتی مال سے خریدا اور آج تم نے مجھے اس کے پانی پینے سے بھی روک رکھا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیسی تکلیفیں آئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے ان کو یہ مقام ملا. آج ہم بدلہ, انتقام, طلاقیں, دشمنیاں, بہتان, غیبت, بدگمانی, پتہ نہیں کس کس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آج تم نے مجھے اس کے پانی پینے سے بھی روک رکھا ہے جبکہ میں عام کھارا پانی پی رہا ہوں. سب نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا. پھر فرمایا آج میں آپ کو بتاؤں, غیروں کو تو چھوڑو, کیا بتاؤں, وقت رکتا نہیں نا. غیروں کو تو چھوڑو, اللہ کے دشمنوں کو تو چھوڑو, جو اہل حق کا نام لیتے ہیں اور مسلمان گھرانے کے نوجوان ہیں آج صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کر رہے ہیں. فیشن بنایا ہوا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی تفسیر میں اور ایسے مردود کی تعریف ہو رہی ہے. اسی مردود نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کی اور اب تک اس کے چمچے گستاخیاں کر رہے ہیں. کہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ پیارے شیخ کی 3-4 منٹ بات بتا کر پھر آگے بتاتا ہوں. فرمایا خدا را کبھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے زبان نہیں کھولنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بددعا لگے گی. جس نے حضور صحابہ سے محبت کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کی. جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بغض کیا.
فرمایا ان نالائقوں سے بات بھی نہیں کرنا، ان سے کہنا کہ تم لوگ اس وقت تھے نہیں نا، ہم تھے نہیں، تو تمہیں کیا پنچایت ہے بات کرنے کی۔ نمبر 2، اگر شہزادوں میں کسی رائے کا الگ الگ رائے ہو جائے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بادشاہ کرے گا یا بھنگی کرے گا؟ بادشاہ۔ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے نے فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور جن 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عشرہ مبشرہ میں ان کے نام پر بھی گستاخی کرتے ہیں، ارے اپنے گناہ، عام مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، بہتان اس سے بڑا گناہ ہے، اور جو انتقال کر چکے اس کا کیا حال ہے کہ اس کی غیبت کرنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ ایک صحابی کا جو مختصر عرض کروں گا، رجم کی گئی تو 2 ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا، لیکن انہوں نے خامخواہ رجم کرا کر اپنے پر پتھروں کی بارش کرا کر کتے کی موت مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے، کچھ نہیں فرمایا۔ آگے گدھا مرا ہوا تھا جس کی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی تھی، فرمایا وہ دونوں کہاں ہیں، ان کو لاؤ، یعنی ایک غیبت کرنے والا ایک سننے والا۔ فرمایا کہ آؤ اس کو کھاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا اس سے بری چیز تم نے کھائی اپنے بھائی کی برائی کر کے، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بھائی جنت میں نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، اور آج اللہ کے اتنے بڑے پیارے ان کے بارے میں زبانیں کھول دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ ایک آدمی کھرب پتی ہے، جاپان جا رہا ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے بابا مجھے 2-3 ساتھی تو میں اکیلے تو نہیں جاؤں گا، اپنے اللہ نے اتنا مال دیا ہے۔ ابا نے کہا چلو بھائی 2 دوستوں کو تمہارے ساتھ بھجواتا ہوں۔ تو ابا جو 2 دوستوں کو بھجوائے گا وہ وفادار بھجوائے گا یا ویسے ہی کوئی بھجوائے گا؟ وفادار۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے امت کے صحابہ سے بڑھ کر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ اگر ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے، لیکن بدبخت اپنے کو دوزخ یہی بنا لیتے ہیں، اور سننے والوں کی بھی سزا ہے، اللہ بچائے اپنے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی استاد مشہور ہے، ان کو اٹھاتے رہو سامنے، اگر کوئی استاد مشہور ہے کہ یہ بہت نیک ہے، اس کے طلباء یہ اب آپ 2-4 طلباء کو دیکھیں، حالانکہ غلطی ان کی نہیں، لیکن آپ فوراً کہیں گے کہ استاد کی بات ہے، یہ شیخ کی بات ہے، ماں باپ کی تربیت ایسی ہے، تو آپ جو بدتمیزی کرتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ ان کی شان میں، آپ سوچو کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کرتے نا مدینہ شریف میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن انداز تربیت دیکھیں آپ، فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو فلاں خاندان کی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دے، اس خیر کے بدلے جو اس سے جنت میں دی جائے گی۔ تو میں نے وہ زمین اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں شامل کی، اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ کس کو معلوم ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتنی تکلیفیں آئیں، حجاج بن یوسف نے کتنے ظلم کیے، شیکسپیئر اور شیکسپیئر کے باپ کا پتہ ہوگا، انگریزی کا، جاپان کا، اب چائنیز زبان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا قرآن پاک صحیح نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ اور اس کے اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جیش العسرہ یعنی کہ غزوہ تبوک والے لشکر کا انتظام میں نے اپنے مال سے کیا تھا؟ سب نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر فرمایا میں تمہیں اللہ اور اس کے اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سبیر کے پہاڑ پر کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر رضوان رضی اللہ عنہما اور میں کھڑا تھا، تو پہاڑ ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پتھر نیچے گرنے لگے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر اپنا بایاں پاؤں مبارک مارا اور فرمایا ٹھہر جاؤ اے سبیر، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو سب نے کہا اللہ گواہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، سب نے میری گواہی دی ہے، اور رب کعبہ کی قسم میں شہید ہونے والا ہوں۔ 3 بار یہ فرمایا، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا۔ اور آج ہم لوگ سود اور رشوت
آنکھوں کا زنا، نبی کی بددعا سے نہیں ڈرتے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اور ہم اتنی بددعا کے باوجود اگر ہمارا اعتماد ہوتا، زبان پر تو اعتماد ہے، اگر دل میں ہمارا اعتماد ہوتا کہ ہمیں لعنت کی بددعا مل رہی ہے تو ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے، فلموں کو دیکھیں گے، ننگی فلموں کو دیکھیں گے، نامحرم کو دیکھیں گے، بابی سالی ممامی چچی ان کو ہم دیکھیں گے. داڑیاں کیا ہماری اور اعمال کیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ذکر ہوا یہ بہت ہی صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس فتنے کے بارے میں خبر دی جس میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے اور وہ حق پر ہوں گے اور وہ مظلوم قتل ہوں گے. ان احادیث میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں جس میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا. اتنے میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ شخص جو منہ پر کپڑا ڈالے جا رہا ہے یہ اس فتنے میں مظلوم قتل ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حیا اور لوگوں کی جان کے فکر کا یہ حال تھا. یہ بتانا ہے اصل بات تو یہ بھی ہے کہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے محافظوں اور اپنے غلاموں کے سے روک دیا کہ وہ ان کی طرف سے باغیوں سے قتال کریں، اور فرمایا کہ میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہایا جائے، اور انہیں قسم دے کر فرمایا کہ وہ چلے جائیں، اور اپنے غلاموں سے فرمایا جس نے ہتھیار پھینک دیے وہ آزاد ہے. اور ان کے گھر میں 700 کے قریب ایک بڑی جماعت تھی، اگر ان کو چھوڑ دیتے تو ان باغیوں کو بھگا دیتے، لیکن فرمایا مدینہ شریف میں یہ خون نہ بہے کسی کا بھی. آخری دن انہوں نے اپنی شہادت کے بارے میں گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر کو خواب میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عثمان ہمارے ساتھ افطار کرو. چنانچہ اس دن آپ نے روزہ رکھا اور روزے کے حالت میں شہید کر دیے گئے. آؤ بھائی اشعار سناؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں. مائک دینا بھائی. اب آگے بیان ہو بھی نہیں سکتا ابھی اس کے بعد آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفت میں ایمان مل گیا جو 2 دن سے بیان ہو رہا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ آسمان سے سکینہ کا نور نازل کرتا ہے مومنین کے دلوں میں. دلوں میں کیوں؟ 3 چیزیں: نازل ہونا مومن کے دل میں اور دل بھی مومن کا. کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. جس کو یہ بیان چاہیے عشاء کے بعد لے لیں. یعنی یہ ایمان موجودہ کیا ترقی کر جائے. جو ایمان ہمارا استدلالی موروثی عقلی ہے، عقل سے ماں باپ کی وجہ سے اور دلائل سے ہم نے پہچانا، یہ ایمان ہمارا بدل جائے ذوقی حالی وجدانی سے. اللہ کے نام کا مزہ آ جائے، اللہ کو پا جائے دل میں، اور جو باتیں ہیں اس پر عمل کی وہ ہمارا حال بن جائے. جی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب حسن کا ان کا جلوہ نما اس وقت کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ جل جلالہ کا شان. پہلے اللہ کے نام پر جل جلالہ کے نام اللہ اللہ اللہ. سن کے صحابہ کی باتیں
مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کی دوڑتی گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن نے، اصحاب کی دوڑتی گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ بوبکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، بوبکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کرنے سے پہلے، بد نظری سے پہلے، لڑکیوں کو لڑکوں کو پھنسانے سے پہلے، فلمیں دیکھنے سے پہلے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے، ہر گناہ کرنے سے پہلے جو سوچ کی صلاحیتیں ہیں وہ اس وقت اس طرف لے جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ رہا ہے، آنسو مبارک بہ رہے ہیں، احد کے میدان میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے آ رہے ہیں،
ایک ایک صحابی کے جسم پر کتنے کتنے زخم ہوتے تھے کہ دین پھیل جائے. ہم دین پھیلانے کے بجائے اور گناہوں کے کرتوت کر کے اللہ سے دور ہو رہے ہیں کہ کاش اللہ میرے دل کو بدل دے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں اور دین پھیلانے والا بن جاؤں. ہم سب اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد مر جائیں گے گناہ نہیں کریں گے, نیٹ اور کیبل سے سب ڈیلیٹ چیزیں کر دیں گے, ان کو پاک کر دیں گے, گھر سے یہ مصیبتیں نکال دیں گے, اپنے اولاد اور گھر پہ محنت کریں گے, ہم اللہ والے بنیں گے. ہاں جی, تو سوچیں تو صحیح, یہی سوچ لے جائیں. ادھر ادھر زنا کے خیالات سے بہتر ہے یہی سوچ لے جائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوں گے, خدمت میں حاضر ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, کیا معاملہ ہوگا. جی جب دائی حلیمہ کی گوئی انوار خدا سے روشن تھی, جب دائی حلیمہ کی گوئی انوار خدا سے روشن تھی, اس وقت حلیمہ دائی کے, اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اللہ انوار کی بارش ہوتی تھی, کہتے عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی تھی. اے نجم نہ جانے طیبہ کے, نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے, ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک سنی, المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. یا اللہ ہمیں اپنے گہرے دوستوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اگر وہ آپ سے دور ہیں اور کسی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یا دین کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, اے اللہ ان سے دوستیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنی محبت عطا فرما, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسی اپنی محبت, ایسا اپنا پیار عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں, ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب برکاتم کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کے درجات بلند فرما کہ انہوں نے یہ ہدیہ دیا, اور لکھنے والے کو, چھاپنے والے کو, سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. اے رب کریم صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات کو اپنے شان کے مطابق جو جتنے بھی درجات ہیں اور عطا فرما. یا اللہ ہم نے حضرت والا سے سنا کہ اہل اللہ کی جو حدیث قدسی کہ جو اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے, ستاتا ہے, اللہ آپ کا اس سے اعلان جنگ ہے. جب اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے
تو یا اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرنا یا ایسی باتیں بھی سننا کتنی بڑی تباہی ہوگی. اے اللہ مجھے اور مسلمان کو اس تباہی سے بچا لے. اے رب کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حضرت والا سے سنا جو حرمین شریفین کی حفاظت کی دعا کرتا ہے آپ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو حجاج پہنچ چکے ہیں جو پہنچنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما. حج مقبول عطا فرما. سب کو عافیت سے رکھیے. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے. اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. بابا گھر آ گئے اللہ آپ کے کرم سے صحت ہو گئی مزید صحت عطا فرمائیے. کروڑوں جانے عطا فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے میرے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو کروڑوں جانے عطا فرما. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو کروڑوں جانے عطا فرما. یا اللہ جتنے بزرگان دین ہیں اللہ والے ہیں علماء ہیں دینی خدام ہیں یا اللہ سب ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے. ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ان کے درجات بلند فرما. سب کا سایہ ہم پر قائم رکھیے. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. مساجد مدارس یا اللہ دینی خدام خانقاہیں بزرگان دین